اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیمی اصول سیکھ رہی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل جو حضرت عمر کا ماموں تھا اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی گوبر بھری پشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور پشت رسالت سے اوجڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں رہی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگی اور مصائب میں گزرا۔ مدارج نبوی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کو کہ وہ کم سن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں جب میں معراج پر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود میں آیا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ الزہرا کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علالت سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھیں اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پر مزدہ دیکھی رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بنتے نہیں دیکھ سکوں گی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آیا اور ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو مقبرہ ہجوم میں دفن کیا گیا۔ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الخزن کہا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر حضرت غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی، اور اس وقت ایمان لائیں جب سب کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی مرضی دریافت فرمائی اور چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا۔ بعض علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا۔ عرض کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں فروخت کی
اور اسی کو مہر قرار دے کر بطریق یکم ذوالحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑا عرصہ بعد 24 ذی الحج حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اسرب نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں۔ سلمان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کروایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا گیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کیں اور اسے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے سینے اور بازوؤں پر چھڑکا۔ عرض کی، اے الہی، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے کہا، دیکھو، علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے، نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اکیلی سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ نے فضا کے ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھی، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہیں کہ مسجد رسول بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت کے لیے تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی تو آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو فاطمہ، میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ اجنب خطیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سرور کائنات کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہیں اور انتقال فرما گئی۔ علامہ بہائی کا جامعہ عباسی سفر 79 میں بیان ہے کہ 100 دن بعد انتقال ہوا۔ آپ کے واقع وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور حضرت کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد زوجہ حضرت جعفر طیار اسما کو آواز دی۔ حضرت اسما نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا، تم مجھ سے الگ نہ ہونا، جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی جانا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے میں ہی وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔
تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رخلت کر چکی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ پوچھا، اماں اسما، ہماری اماں کہاں ہے؟ عرض کی حجرہ میں ہے۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال کر چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمہ سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، بناب روایت مشہور جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئے فاطمہ پر درہ عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت دفن کر دیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ مودۃ الکبریٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خود ہی کھدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ کو دفن کیا اور اسی طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جسم اطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ مناقب ابن شہر اشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور حضرت فاطمہ کو ستانے والا قبر پر کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا اور یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت جناب سیدہ الزہرا کی عمر 28 برس تھی۔ بے شک حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔